یہاں تعویل نہیں سنی جائے گی، یہ صریح کفر ہے۔ احمد رضا خان کہتا ہے جس میں کوئی تعویل ہی نہ ہو سکے۔ نوری صاحب اپنے بابے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنے بابی کی مان جو یہ کہے انا رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ گستاخ رسول ہے۔ آج میں یہ ثابت کروں گا، اور ثابت ہو گیا ہے، کہ بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، قرآن کے گستاخ، حدیث کے گستاخ۔ اس کے علاوہ کنٹرول کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کیفیت میں یہ الفاظ دکھا دیں کہ یہ کیفیت بے اختیاری تھی، اس کا اختیار نہیں تھا، یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے۔ نوری صاحب آپ کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی، اردو بھی سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ وہ جو صحابی نے فرمایا کہ تو میرا بندہ ہے اے رب اور میں تیرا بندہ ہوں، وہاں چونکہ صحابی رسول ہے اور اللہ کے رسول فرح، یعنی وہ ایسی فرقہ تھی کہ وہ بے اختیاری تھی، وہ بے اختیاری ہے، یعنی شدت خوشی میں ایسے آ گئے کہ بے اختیار ہو کر یہ کلمہ نکل گیا۔ اور اگر یہ با اختیار ہو کر ہوتا سارے اس پر فتویٰ لگاتے، لیکن اس صحابی پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ فی شدت الفرح، وہ فرحہ، وہ خوشی کیسی تھی کہ وہ جو ہے وہ بے اختیاری تھی۔ یہاں بے اختیاری کا لفظ دکھا دو۔ اس کے علاوہ میں نے دوسری عبارت گستاخی کی پیش کی، ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی، اور انشاءاللہ ایسی عبارت نوری مر سکتا ہے، زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی ایسی عبارت پیش نہیں کر سکتا جس میں گستاخی ہو۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرہ میں ہے جو پیشاب کے ساتھ لکھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین ہوا کہ اس عمل سے اس کو شفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مر جانا اس سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ میں سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھتا ہوں اور مجھے شفا مل جائے گی، پھر بھی نہیں لکھنی چاہیے، اس کو مر جانا چاہیے، لیکن فاتحہ کو، قرآن کو پیشاب کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ غلام رسولی صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ وہاں تمہارے بڑے نے مان لیا ہے کہ انا رسول اللہ یا کوئی چشتی رسول اللہ، یہ صریح بات ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ نوری صاحب کی تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ احمد رضا خان نے فتویٰ لگا دیا ہے، تیری تعویل کا کوئی اعتبار نہیں۔ نوری صاحب سبع سنابل میں یہ نکالیں، یہ دکھائیں کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ بے اختیاری تھی، وہ اختیار میں نہیں تھی۔ اور آگے جو کہہ دے کہ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ بھی تو کیفیت کی حالت میں تھا، پھر وہ کلمہ بھی نہ مانو اور انکار کرو۔ تمہارا کام ہے انکار کرنا، اور تمہارا کام ہے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا، عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلنا، اور تمہارا کام ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ یاری لگانا۔ اور یہ کیسی بھی اختیاری تھی، بیعت کر رہا ہے اور کہتا میں بیعت کرتا ہوں، تو وہ ہوش میں تھا نا، وہ ہوش میں تھا، سارے ہوش اس کے صحیح ٹھکانے پر تھے، سارا کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ پھر عقیدت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کلمہ سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محبوب نبی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا ہستی فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن بریلوی گستاخی کرتا ہوا اللہ کا بھی، رسول کی بھی، قرآن کی بھی، ساری شریعت کی، کہ پڑھ مریدہ پڑھ اور پڑھ مریدہ پڑھ،
لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے آیا یہ تعلیم سکھائی ہے کہ تم یہ آزمایا کرو، ابو بکر آزمایا کرو، کہا کرو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ، یہ آزمانا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، اور بریلوی صحابہ کے بھی گستاخ، اولیاء اللہ کے بھی گستاخ، قرآن کے بھی گستاخ، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ، اللہ کے بھی گستاخ، ساری شریعت کے گستاخ، اور بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے۔ اور ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی، میں نے پیش کر دی اور جواب بھی نہیں دیا، اور جواب قیامت تک نہیں دے سکتا۔ مرد پیدا جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے 2 عبارتیں پیش کر دی، اب قرآن جب نیچے گر جائے تم جو ہے نا چومتے ہو، سینے کے ساتھ لگاتے ہو، اور تم قرآن جو ہے نا فاتحہ کو، قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھتے ہو، اور توبہ کرو، توبہ کر، اور نوریا توبہ کر، یہ کفر ہے۔ اور تیرا جگر کیسا جگر ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو، الحمد شریف کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے؟ میں خون کی طرف نہیں آتا، خون یہ ایک چھوٹا نجس ہے، اور پیشاب کی وجہ سے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ علم غیب نہیں، یہ وحی کے ذریعے سے ہے۔ ایک کو پیشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اور تیرا فقیہ لکھتا ہے، اور تیری فتاوی شامی لکھتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھ۔ اور نوریا کوئی انصاف کر، انصاف کر، اب یہودیت کا راستہ اختیار نہ کر، مسلمان بن جا۔ تو ہے ہی کافر، بریلوی ہے ہی کافر، بریلوی ہے ہی گستاخ، بریلوی قرآن کے گستاخ، بریلوی اللہ کے نبی کو گستاخ، بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ۔ الحمدللہ خواجہ صاحب نے جب فرما دیا کہ اصل کلمہ وہی ہے، کیا اصل کلمہ؟ خواجہ صاحب نے فرما دیا میں نے تو تیرا امتحان کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی سے امتحاناً یہ پوچھے کہ خدا کتنے ہیں تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی امتحاناً کسی سے پوچھے کیا خدا کتنے ہیں، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تیرا امتحان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے تیرا، بات تو صاف ہو گئی۔ اب تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ، یہ تیرے نواب وحید الزماں صاحب یہ کیا لکھتے ہیں کنز الحقائق صفحہ 106 پر، وہ کہتے ہیں یعذر من سب الائمۃ المجتہدین والسلف الصالحین والعلماء الراسخین، کہتے ہیں کہ جو شخص ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، راسخین علماء کو گالی دے، یعذر، اسے تعزیر لگائی جائے گی۔ یہ یعذر کے الفاظ پہلے، آگے چلتے کل امام البخاری وابن تیمیہ والحافظ ابن حجر وابن القیم والشیخ ولی اللہ دہلوی والشوکانی واسماعیل سید والسید محمد اسماعیل الامیر والسید الصدیق وکذالک من کفر اہل الاسلام بلا وجہ واضح متفق علیہ۔ آگے چلتے چلتے کہتے ہیں او اہانا اولیاء اللہ المتفق علی ولایتہم و جلالت قدرہم کا شیخنا عبد القادر جیلانی و خواجہ معین الدین چشتی۔ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان اولیاء کرام میں سے ہیں، کہتے ہیں جن کی جلالت شان مقدم ہے، جو انہیں کافر کہے اس کو تعزیر لگائی جائے گی۔ یہ سن اپنا نواب صدیق حسن ببالی تاج المکلل میں کہتے ہیں، کہتے ہیں ان ثواب ما ذهب الی الشیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے جس طرف گئے شیخ احمد سرہندی، شیخ اجل مسرت الوقت شاہ ولی اللہ اور محمد شوکانی، وہ سنے، وہ کہتے ہیں تعویل و کلام الذی یخالف ظاہرہما تعویل بما یستحسن من المحامل الحسنات و عدم التفوت فی بما لا یلیق باہل العلم۔ وہ کہتے ہیں اولیاء کی کوئی ایسی عبارت جو خلاف ظاہر ہو،
تیرا شکرنی کہتا ہے ان پر فتویٰ نہیں لایا جائے گا، ان کی تعویل کی جائے گی۔ آج یہ سن فتاوی ثنائیہ، یہ سن میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سن، خاموش ہو۔ یہ فتاوی ثنائیہ، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع کر رہے ہو، اسی لیے تو مناظرہ شروع نہیں کرتا تھا، تجھے اپنی شکست کا یقین تھا۔ میرا وقت 1 منٹ ضائع کیا انہوں نے، نوٹ کرو میرا ایک وقت میں لوں گا۔ یہ کہتے ہیں فتاوی ثنائیہ صفحہ 151، یہ کہتے ہیں صوفیہ کرام کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی، مثلا آگے کہتے ہیں اسلام کی شاد حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے ہوئی۔ اور تیرا بابا کہتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسلام کی خدمت ہوئی ہے۔ لگا اسماعیل ثناء اللہ پر فتویٰ۔ اب سن، میں نے تیرا جواب دے دیا ہے، اب سن تیرا بابا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ہاں بمقتضى ظلمات و بعد و فوق بعد، زنا کے وسوسہ سے اپنی بی بی کی مجامت کا خیال بہتر ہے۔ شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہو، معاذ اللہ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ او کافرہ، نبی پاک علیہ السلام کے خیال مبارک کو بیل اور گدھے کے خیال سے برا کہتے ہوئے اور تمہیں شرم نہ آئی؟ اور ڈوب کے مر جاؤ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے خیال کو نماز میں بیل اور گدھے کے خیال سے برا کہتے ہو۔ یہ دیکھ، یہ تیرا تقویۃ الایمان، یہ دیکھ تیرا بابا تقویۃ الایمان، یار اتنے میرا کسی تقویۃ الایمان، یہ دیکھ تیرا بابا تقویۃ الایمان میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کیسی توہین کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کیسی توہین کرتا ہے۔ کہتا ہے سب انبیاء، اوے نام لے کر، اب تمہیں یہودی کہوں عیسائی کہوں تجھے کیا کہوں، سب انبیاء اور نبیوں کا نام لے کر سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر ہے۔ نبیوں کو اور سب انبیاء کا نام تقویۃ الایمان اور ذرہ نہ چیز تو بھی کم تر رکھیا، پتا چلا تم سب انبیاء کے گستاخ ہو، ایک نبی کے نہیں، تم سب انبیاء کے گستاخ ہو، تم سب اولیاء کے گستاخ ہو۔ الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہابی یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، سب انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ للہ العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، اور نبیوں کی عزت کو منافق نہیں جانتے، نبیوں کی عزت کو منافق نہیں جانتے۔ الحمدللہ یہ تقویۃ الایمان تمہارے ڈیڈی جی کی، تمہارے ابا جی کی کتاب ہے، ہم نے ثابت کر دیا، یہ حوالہ دیں، ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ تم نبی پاک کے گستاخ ہو، سب انبیاء کے گستاخ ہو، ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر کہا، کس کو؟ سب نبیوں کو۔ میرے بھائیوں کیا سارے نبی معاذ اللہ ذرہ نہ چیز سے کم تر ہیں؟ وہ تو اللہ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہیں، وہ تو اللہ کی ساری مخلوق سے بلند رتبہ رکھتے ہیں، لیکن ظالموں تم نے سب انبیاء کا نام لے کر سب انبیاء اور اولیاء ان کو ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر کہہ دیا۔ یہ ہے تمہارا کفر، یہ ہے او گواٹیا، او گواٹیا، اور تیری نظریں کیوں چک گئی ہیں؟ اور تیری نظریں کیوں چک گئی ہے؟ ادھر نوری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر، تجھ میں ہمت نہیں کہ تو نوری کی بات کو سن سکے، تیری آنکھیں نیچے رہیں گی۔ الحمدللہ ہم نے تمہیں ثابت کر دیا کہ تم گستاخ ہو، سب انبیاء کے گستاخ ہو، اولیاء کے گستاخ ہو۔ اور سن، یہ جو بول والی عبارت تو نے پڑھی ہے، یہ دیکھ، یہ میرے پاس شامی شریف ہے، اس میں خاص لکھا ہے فلا یرخص له فی، فلا یرخص
فلا یرخص لہ فی، اور اس میں اس کو رخصت نہیں ہے، اس میں اس کو رخصت ہے نہیں ہے۔ اور تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑ دی؟ یہ تو کوئی عبارت چھوڑ نکال کے دو نا یار۔ 340 یہ دیکھ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا باقاعدہ رد کیا اور فرمایا عبارت سراجیہ میں اس کے بعد صراحتاً لکھ دیا لیکن لم ینقل، لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ یہ بات منقول نہیں ہے، مگر یہ منقول نہ ہوا۔ اسی طرح رد المحتار میں نقل فرمایا تو ان کی طرف حکم جواز کی نسبت کر دینی محض افطرا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تیرے بہتان کو